بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في موضع آخر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. ادھر ذمہ داران لوگ جو ہے جو کنارے بیٹھے ہیں، مخاطب سامنے ہوتا ہے عام طور سے. گزارش ہے کہ یہ حضرات سامنے آ جائیں تو ذرا اچھا ہوگا. تھوڑی سی جو ہے مشقت برداشت کریں اور سامنے آئیں، کیونکہ عموماً نظر سامنے ہی ہوتی ہے. ٹھیک، جزاک اللہ، بہت اچھی بات، ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے اور ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہم اور آپ یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں بہت اونچی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور ایسی ذات عالی کی سیرت بیان کرنے کا حکم ہوا ہے کہ جس کے بارے میں شروع زمانے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مختلف انداز میں، مختلف زبانوں میں، مختلف طرز پر، مختلف طریقے سے علماء اپنے وعظ و نصیحت کے اندر، شعراء اپنے شعر کے اندر، اور اسی طریقے سے مختلف زبان والے اپنے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور نعت اور سیرت بیان کر رہے ہیں، اور تا قیامت یہ چلتا رہے گا. تقریباً سیرت کے عنوان پر 2 لاکھ کے قریب میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن اب بھی کوئی مصنف یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اینڈ ہو چکا. اب میری عقل سے باہر کی چیز ہے، مجھے الفاظ نہیں ملتے، مجھے قرآن کی تشریحات کرتے کرتے دم گھٹ رہے ہیں کہ اب میں کون سی تعبیر پیش کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تقریباً اگر خطبہ کے تقاریر کو جمع کیا جائے تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن پھر بھی ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے دنیا کا ایک ایسا نظام بنا کر کے رکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی منٹ، کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں ہوتی جس وقت میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو ایک ساتھ نہ لیا جا رہا ہو. اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کہتا ہے، اور ہر دنیا کے اندر مختلف جگہوں کے اندر مختلف اوقات ہوتے ہیں، اور جگہ کے بدلنے سے تھوڑا سے وقت کی تبدیلی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جغرافیہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم بیٹھے رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمارے کانوں کے اندر آواز پڑ رہی ہو چاہے نہ پڑ رہی ہو،
لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور نعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر کے تا قیامت اور ہر وقت ہر لمحہ لیا جا رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اونچی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے 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 تھک جائیں، آخر میں یہی کہنا پڑے گا مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور اللہ رب العزت تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے بندو تم سب کو مجھے راضی کرنا ہے، تم ایسے اعمال کرو کہ میں راضی ہو جاؤں، تم اتنی عبادت کرو، ایسی بندگی کرو، ایسی فرما برداری کرو، ایسے مان کر کے دکھلاؤ، ایسی فرما برداری کر کے دکھلاؤ کہ میں راضی ہو جاؤں۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے حبیب کے بارے میں کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم کیوں کرتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے کسی نبی کے نام کے ساتھ اپنے نام کو نہیں جوڑا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرش پر لکھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر جب تشریف لائے، دعا کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کہ اللہ میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس کا نام آپ نے عرش پر لکھ کر کے رکھا ہے، اور اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اس ذات، اس ہستی کی تعریف میں اپنی ناپاک اور گندی زبان سے بیان کرنے کی جرأت اور حیثیت تو نہیں، لیکن بس اس نیت سے بیان کر رہا ہوں کہ اس ہستی، اس مقدس اور پاکیزہ ہستی کی تعریف اور ثنا اور نعت اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میری ناپاک زبان بھی پاک ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا سننا یہ باعث اجر و ثواب ہے اور ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اگر بیان نہ کیا جائے تو دین کا صحیح رخ اور صحیح طرز اور دین کی صحیح پہچان مٹ جائے گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے کہیں جا رہے تھے، تبوک سے واپسی تھی، اور آرام کرنے کے لیے کہیں لیٹ گئے ایک جگہ، تو ایک کیکر کا درخت تھا بہت دور پر، دیکھا کہ وہ کیکر کا درخت تھوڑی دیر میں زمین کو چیرتا ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور تھوڑی دیر رکا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ایک صحابی دیکھ رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ حضور جب بیدار ہوئے تو حضور سے عرض کیا کہ حضور وہ جو کیکر کا درخت ہے میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرا اور پھر وہ اپنی جگہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیکر کے درخت کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ کیکر کا درخت میرے دیدار کے لیے مشتاق تھا، شوق رکھتا تھا، لیکن چونکہ میں اس سے دور تھا
تو اس نے اللہ سے التجا کی، درخواست کی کہ اے اللہ، میں تیرے آخری نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کر لوں، مجھے اتنی صلاحیت، اتنی طاقت عطا فرما کہ میں آپ کا دیدار کر لوں۔ اللہ رب العزت نے اس درخت کو اتنی طاقت، اتنی استطاعت دے دی کہ وہ چل کر کے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ وہ غیر ذی روح، غیر جاندار، لیکن پھر بھی مجھ سے اور آپ سے کہیں زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جا رہے ہیں، راستے میں استنجے کی حاجت ہوئی، حضرات صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، لیکن پردے کی کوئی جگہ نہیں، کہاں پہ پردہ ہو استنجا فرمائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو تھوڑی دور پر چھوٹی جھاڑیاں تھیں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے کہا کہ اے پودوں، آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا رسول قضاء حاجت کرنا چاہتا ہے، تم ان کے لیے پردے کا جگہ بناؤ اور پردے کا حساب بناؤ۔ تو وہ سارے جو چھوٹے پودے تھے وہ سارے ایک دوسرے سے جڑتے ایک گنجان درخت کی طرح اور ایک گنجان پردے کی طرح ہو گیا، گویا اس پار کا اس پار، اس پار کا اس پار نہیں دکھتا تھا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے، وہ سب اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت تھے۔ یہ درخت، یہ چرند پرند، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مجمع ہے، تو پوچھا یہاں کے بھی کیوں بیٹھے ہو آپ؟ تو کہا کہ بھوک نے ستایا اور ہم سب جمع ہو گئے۔ دیکھا اتنے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تشریف لا رہے ہیں، کہا کہ تم لوگ؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے ستایا ہے، اس وجہ سے ہم باہر نکل آئے۔ حضور نے کہا تشریف رکھو۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا مجمع جمع ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر دی اور کہا کہ جاؤ، جو کھجور کا درخت دکھ رہا ہے اس سے کہنا کہ اللہ کا نبی کھجور مانگتا ہے، اللہ کے نبی کے لیے کھجور دو۔ حالانکہ سردی کے موسم میں کھجور درخت پر نہیں لگتے، گرمی کے موسم میں لگا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، یہ گرمی کا موسم ہے اور سردی کا موسم ہے، درخت پر کھجور تو ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ دیتے تو برکت کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم تھا، اٹھے اور چادر لے گئے اور چادر درخت کے نیچے بچھا دیا اور کہا کہ اے درخت، اللہ کا نبی کھجور کا طالب ہے، کھجور مانگتا ہے، ہمیں کھجور عطا کرو۔ بس تازی کھجوریں گرنی شروع ہوئی، یہاں تک کہ بہت ڈھیر ساری کھجوریں جمع ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے کھجور لے کر کے آئے اور حضرات صحابہ کرام نے بھر پیٹ کھایا، اور اس کے بعد جو کھجوریں بچ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فاطمہ کے لیے لے جاؤ، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کئی روز سے فاقے پر ہیں۔ یہ وہ درخت تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہچان رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو، ایک دیہاتی راستے سے گزر رہا تھا، ایک گوہ پکڑ کے لے گیا۔ گوہ ایک جانور ہوتا ہے، تقریباً ایک ہاتھ کا، کبھی اور بڑا بھی ہوتا ہے، اہل عرب اس کو کھایا کرتے تھے، تو وہ شکار کر کے لا رہا تھا اور وہ مر چکی تھی کو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدو، اس دیہاتی نے دیکھا تو رک گیا، کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر کے وہ گوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا، مری ہوئی کو، اور کہا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ گواہی دے دے آپ کی رسالت کے بارے میں تو میں مان لوں گا کہ آپ نبی ہیں۔ زندہ جانور نہیں بولتا، مرا ہوا جانور کیا بولے گا؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو آواز لگائی، یا غب، عربی کے اندر گوہ کو غب بولتے ہیں، یا غب۔ گوہ نے پہلے آنکھ کھولی، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو حیات دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گوہ نے مخاطب ہو کر کہا، لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من تعبد، اے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو کس کے آگے سجدہ کرتی ہے؟ تو کس کو رب مانتی ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ من تعبد۔ اسی طریقے سے سوال کچھ قبر کے اندر بھی ہوگا، من رب، تیرا رب کون ہے؟ جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، اللہ کی مان کر کے زندگی گزارتا ہوگا، وہی جواب دے پائے گا، ورنہ کتنے ہی اس سوال کے جواب آپ رٹ لو، امتحان گاہ کی طرح وہ سوال کے جواب قبر کے اندر نہیں یاد آئیں گے جب تک کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری نہ کر لی جائے۔ تو اس گوہ کو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مخاطب کر کے فرمایا، من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس گوہ نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں کہا کہ من فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عقاب، کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، اور جس کی بادشاہت زمین پر ہے اور سارے کائنات میں ہے، اور جس کے راستے دریا بحر و بر کے اندر بھی ہیں، اور جس کی رحمت جنت کے اندر ہے، اور جس کا عذاب، جس کی پھٹکار، جس کی غضب جہنم کے اندر میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو گوہ نے کہا، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ پھر آگے کا جملہ سنو کہ گوہ بھی جانتی تھی کہ صرف آپ کو رسول ماننا کافی نہیں ہے، آپ کو صرف اللہ کا رسول ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ گوہ نے کہا، وَأَنْتَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں۔ اور آپ کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری ماننا، آپ کو آخری نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ مری ہوئی گوہ اور یہ درخت، یہ پودے، یہ بے جان چیز جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، خدا پاک کی قسم، ہم ذی روح ہو کر کے کلمہ پڑھنے والے اور آپ کا نام لینے والے، آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اتنا ہم اور آپ کو نہیں جانتے، اتنا ہم اور آپ کو نہیں جانتے۔ اور یقین جانیے، جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا اور آپ سے عشق و محبت کی اور آپ سے تعلق اور آپ سے نسبت جوڑ لیا، آپ سے نسبت جڑ گئی اور سچی اور پکی نسبت جوڑ لیا، تو وہ جو جہلائے عرب کہلاتے تھے، جو ایسے لوگ تھے جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، ایسے جاہل، ایسے اڑیل لوگ تھے، ایسے جہلا تھے اور ایسے جہالت والی زندگی بسر کرتے تھے کہ کسی مسافر کو چلتے ہوئے راستے میں قتل کر دینا، کسی حاملہ کے پیٹ کو چاک کر کے یہ دیکھ لینا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور اسی طریقے سے خون کو چاٹ لینا، تھوڑی تھوڑی باتوں پر برسہ برس لڑائی کا چلنا، اور اپنی اولادوں کو نصیحت کرنا، بیٹے میری فلاں سے جنگ ہے تو اس سے لڑنا، میرے بعد اس لڑائی کو باقی رکھنا۔ ایسے لوگ تھے، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت جوڑی ہے، آپ کو پہچانا ہے، آپ کو جانا ہے، آپ سے تعلق پیدا کیا ہے، تو وہی جہلائے عرب کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ سنایا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا تھا؟ اسلام لانے سے پہلے کون جانتا تھا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت ہو گئی، سچا تعلق ہو گیا، سچا لگاؤ ہو گیا، سچی انسیت ہو گئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بن گئے۔ پہلے ابو بکر تھے لیکن اس کے بعد صدیق بن گئے، اور آپ کے سفر کے، حضر کے، رات کے، دن کے آپ کے ساتھی بن گئے۔ اور ایسے ساتھی اور ایسا عشق، ایسی محبت، ایسا الغاؤ، ایسا اللہ کا ڈر اور خوف کہ کبھی کہتے تھے کہ کاش کہ ابو بکر ایک ٹنکا ہوتا، کاش کہ ابو بکر ایک درخت ہوتا، کاش کہ ابو بکر ایک مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک جانور چر رہا ہے، تو مخاطب کر کے کہا کہ جانور تو کس قدر خوش قسمت ہے کہ تو چر رہا ہے اور اپنی مرضی کو پورا کر رہا ہے، مرنے کے بعد نہ تجھ سے کوئی حساب ہوگا، نہ تیرے لیے کوئی میزان عدل قائم کیا جائے گا، نہ تیرے سے کوئی حساب کتاب ہے، کاش کہ میں بھی تیری طرح ایک جانور ہوتا۔ سچی نسبت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی ہے اور ایسا لگاؤ لگایا ہے، تو تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اور سب سے اونچا درجہ اگر کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے؟ ایسے تھے کہ ان کو تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، اونٹ کو لے جاتے تھے، اونٹ کہیں ادھر فرار، کوئی ادھر فرار، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، تو ان کے والد نے کہا کہ اے عمر تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، تو کرے گا کیا؟ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت ہو گئی، سچا لگاؤ ہو گیا، سچا عشق ہو گیا، سچی محبت ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاکم بنے، وہ گورنر بنے، وہ بادشاہ وقت بنے کہ جس کی نظیر اور جس کی مثال نہیں ملتی۔ کیسا عدل قائم کر کے دکھلایا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے ہیں کہ دیکھا کہ کہیں دور سے ایک چراغ، ایک آگ کی روشنی دکھائی دے رہی ہے، اپنے خادم کو لیا اور چل دیے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک ہانڈی میں کچھ چڑھا کر کے رکھا ہے اور ہانڈی کے اندر چمچ کو ہلا رہی ہے اور آگ نیچے سے جل رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہانڈی کے اندر کیا ہے؟ کہا کہ ہانڈی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بس پانی ہے، میں بچوں کو پھسلانے کے لیے، بہلانے کے لیے، بس ان کو تسلی دینے کے لیے بس یہ عمل کر رہی ہوں تاکہ یہ بچے جو ہے مان جائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خبر گیری کی، تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو، اپنے خادم کو لے کر کے گئے اور بیت المال میں سے کچھ کھجوریں لی، کچھ چربی لی، کچھ آٹا لیا، کچھ کپڑے لیے اور بوریوں کو بھر دیا، اور بھرنے کے بعد اپنے خادم سے، غلام سے کہا کہ اس کو میرے پیٹھ پر لاد دو۔ غلام نے کہا کہ نہیں آقا، امیر المؤمنین میں لے کر کے چلوں گا۔ غلام ہوتا ہی اسی لیے، کام کرنے کے لیے، بہت ضد۔ غلام نے کہا کہ نہیں، میرے رہتے ہوئے آپ نہیں لے جا سکتے۔ امیر المؤمنین نے کہا کل قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم ہی اٹھاؤ گے۔ کیسی تواضع، کیسا انکسار، اور کیسے کسر نفسی، کیسا اپنے آپ کو مٹا دیا تھا۔ یہ چیز کس سے سیکھی تھی؟ نسبت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ میرے نبی سے نسبت کی بنا پر یہ چیز ملی تھی۔ اور پھر اس کے بعد خود وہ بوریا اٹھایا، وہ بوجھ لادا اور اپنے پیٹھ پر لاد کر کے لے کر کے آئے، اور پھر اس کے اندر، اب اس پتیلے کے اندر چربی ڈالی، کچھ آٹے ڈالے، کچھ کھجوریں ڈالی، اور خود امیر المؤمنین ہلا رہے ہیں اور خود پھونک مار رہے ہیں۔ وہ غلام کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنجان داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے، یعنی خود دھوئیں کو بھی برداشت کر رہے ہیں، اور پھونک مار مار کر کے دھیرے دھیرے چلاتے چلاتے خود پکایا، اور پھر اس کے بعد وہ حریرہ سا جب تیار ہو گیا، حلوہ سا جب تیار ہو گیا، وہ اس عورت کے سامنے پیش کیا، لو کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔
اور پھر اس کے بعد وہ بچے کھائے اور کھا کر کے کھیلنے کودنے لگے۔ تھوڑی دیر کنارے بیٹھ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور کہا میں اس لیے اتنی دیر بیٹھا رہا تاکہ میں ان کو روتا ہوا میں نے دیکھا تھا، کچھ دیر ہنستا ہوا بھی دیکھ لوں۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ امیر المؤمنین کی جگہ تمہیں امیر المؤمنین ہونا چاہیے تھا۔ امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا کہ ارے پاگل تو نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں ہی ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کل صبح کو جب امیر المؤمنین کے پاس تم آؤ گی تو مجھے بھی وہیں پاؤ گی۔ کیسی اللہ نے تواضع دیا تھا۔ یہ نسبت کے بنیاد پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنیاد پر یہ چیزیں ملے گی۔ حکومت ایسے کی کہ پوری نظیر پوری دنیا کے اندر وہ ایسی مثال نہیں ملی۔ بہرحال جتنے بھی حضرات صحابہ کرام نے نسبت جوڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اکرمہ بن ابی جہل ایمان لانے سے پہلے سارے جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لینے میں ہر طرح کی کوئی کسر نہ چھوڑی، اور حضور کو ستانے میں، حضور کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب فتح مکہ ہو گیا تو اس ڈر سے کہ کہیں حضور مجھے قتل نہ کر ڈالے بھاگ گئے۔ ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی۔ وہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت چاہی کہ حضور آپ میرے شوہر کے لیے اجازت دے دیں، امن دے دیں۔ حضور نے کہا جاؤ، امن ہے، ان کو امن ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا ان کو۔ وہ تلاش کرنے کے لیے نکلی اور نکلتے نکلتے وہ تلاش کیا، تہامہ کے ساحل پر پہنچ چکے تھے اور کشتی پر سوار ہو چکے تھے، اور کشتی والا کہہ رہا تھا کہ بھائی اخلاص والا کلمہ پڑھ لو۔ تو پوچھا بھائی اخلاص والا کلمہ کیا ہے؟ کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ بھائی ٹیڑھا بیڑا غرق ہو، اسی کے لیے تو میں بھاگ رہا ہوں، اسی سے تو بھاگا ہوں، یہاں بھی جان نہیں چھوڑ رہے تم۔ بہرحال اتنے میں ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئی اور کپڑے سے ہلا ہلا کر کے اشارہ کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ میں ایسے آدمی کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ ملانے والے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور صالح ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جب قریب آ گئے تو کہا کہ میں نے آپ کے لیے حضور سے امن لے لیا ہے۔ تو تعجب سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امن مل گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے میں کتنا کمینہ انسان ہوں، میں نے کس طریقے سے حضور کو ستایا ہے، اور حضور مجھے میں امن دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں آپ کو امن ہے۔ بہرحال وہ اپنی بیوی کے ساتھ آتے ہیں تو حضور یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اکرمہ مہاجر مسلمان بن کر کے آ رہے ہیں، کوئی ان کے باپ کو برا بھلا مت کہنا۔ کس کے باپ کو؟ جو مکہ کا سب سے بڑا کافر ابو جہل، بہت بڑا کافر، اس کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مردے کو زندے کے سامنے اگر برا بھلا کہا جاتا ہے تو اس کے زندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال جب اکرمہ آئے تو حضور ان کو دیکھ کر کے ایسے لپکتے ہیں کہ حضور کے جسم اطہر سے وہ چادر بھی ہٹ جاتی ہے۔ یعنی روایت کے اندر یہ بتلانا مقصود اس لیے ہے کہ حضور نے ساری مصیبتوں کو، ساری تکلیفوں کو، ساری رنجشوں کو، اور وہ سارے بغض عداوت کو جو انہوں نے بھر کر کے رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ سارے کے ساری تکلیف کو بھلا دیا اور اخلاق حسنہ کو پیش کیا، اور وہ دوڑ پڑے اور بشاشت کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے اور بیٹھے، اور اکرمہ جو اس وقت کھڑے تھے کہا کہ میری بیوی کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ حضور نے کہا کہ ہاں یہ صحیح کہتی ہے۔ پھر کہا کہ حضور آپ مجھے کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ حضور نے کہا کہ میں اس چیز کا حکم دیتا ہوں کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد حضور سے نسبت کو جوڑا، اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے اکرمہ آج جو میرے اختیار میں ہے، جو کچھ بھی مانگ لے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، جو کچھ میرے اختیار میں میں تمہیں ادا کر دوں گا۔
کوئی دشمنی نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی نفرت نہیں، یہ محمد رسول اللہ نے اخلاق کو پیش کیا ہے۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور بس آپ میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ میں نے آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی ہیں، جتنی بھی آپ کو ستایا ہے، جتنا بھی آپ کو تکلیف دی ہے، وہ سب اللہ مجھے معاف کر دے، سب میرے گناہ کو معاف کر دے۔ حضور نے دعا فرما دی۔ پھر حضور سے عرض کیا کہ حضور آج سے پہلے جتنا بھی مال میں نے آپ کے خلاف استعمال کیا ہے، وہ اب اس کے برعکس آپ کے دین کے لیے اور دین کے اشاعت کے لیے اور آپ کی محبت میں اس سے کہیں زیادہ میں مال کو خرچ کروں گا۔ پھر جب حضور سے نسبت کو انہوں نے جوڑ دیا، بتلانا مقصود یہ ہے اکرمہ پہلے کیسے تھے، بعد میں جب نسبت کو جوڑ لیا تو وہ کتنے اونچے چلے گئے، کتنے اونچے چلے گئے۔ باپ تو جہنم میں جائے گا، لیکن بیٹا باپ کو چھوڑ کر کے وہ جنت الفردوس میں آرام فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایسی نسبت کو جوڑا ہے اور اتنے اونچے مقام پر فائز ہوئے ہیں اور ایسے اخلاق کو سیکھا ہے جو دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایسے اخلاق کو سیکھا ہے، ایسے برداشت کو سیکھا ہے، ایسے بردباری کو سیکھا ہے، ایسے لوگوں کی ہمدردی ہے، خیر خواہی کو سیکھا ہے کہ میدان جنگ کے اندر ایک صحابی رسول نے سوچا کہ میں چلوں، کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو میں پانی پلا دوں۔ دیکھا کہ ایک زخمی صحابی ہیں اور ان کو پانی کی طلب ہے، انہوں نے اشارہ کیا، ان کے ہونٹ سے لگایا تو بغل سے آہ نکلی کہ بھائی مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو انہوں نے خود پانی نہ پی کر کے کہا بغل والے کو دے دو۔ پھر جب وہ بغل والے کے پاس گئے پانی لے کر کے تو ان کے بغل سے آواز آئی، تو انہوں نے خود پانی نہ پی کر کے کہا کہ بغل والے کو پلا دو۔ اور پھر جب ان کے پاس گئے تیسرے کے پاس تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی، پھر دوسرے کے پاس آئے تو ان کی بھی روح پرواز کر گئی تھی، پھر تیسرے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ ان تینوں میں ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ یہ نسبت جوڑی ہے، اللہ سے کسی کو کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں یہ چلتا ہے۔ اللہ کے ہاں کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون اونچے خاندان کا ہے، کون نیچے خاندان کا ہے، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون بہت ہائی فائی گاڑیوں سے چلنے والا ہے اور کسی کے پاس خچر اور گدھے اور پیدل تک کے ساز و سامان نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کو بس مطلب ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک حبشہ کے غلام کو رہنے والوں کو اللہ کے رسول سے نسبت ہو گئی، اور ایسی نسبت ہوئی غلام کو تو کوئی چارہ دینے اور اس کو کوئی حیثیت دینے اور اس کو کوئی عزت دینے کا مزاج ہی نہیں بنتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جڑتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور لگاؤ بنتا ہے تو کیسا لگاؤ ہے، کیسا تعلق ہے، اور اس لگاؤ کے بعد اس تکالیف کو، اس پریشانی کو، اس درد کو، اس دکھ کو، اس دینے والے مصائب اور آلام کو کیسے برداشت کیا ہے، وہ رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد وہ بڑے بڑے کفار و مشرکین کوڑے مارا کرتے تھے اور تپتی ہوئی ریت پر سلا دیا کرتے تھے۔ آج تو گرمی کے ایام میں، گرمی کے موسم میں کوئی آدمی تھوڑا چھت پر چلا جائے ننگے پاؤں تو دوڑ کر کے بھاگتا ہے، بھائی بہت تیز پاؤں جل رہا ہے، لیکن کسی کو برہنہ کر کے، کسی کے کپڑے کو اتار کر کے اور تپتی ہوئی ریت پر پتھروں پر اس کو لٹا دیا جائے، اور بس یہی نہیں بلکہ بڑے بڑے چٹان ان کے سینے پر رکھ دیا جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی تکلیف ہے۔ لیکن صرف ایسا عشق، ایسا لگاؤ، ایسی نسبت، ایسی انسیت کہ اس تکلیف کو بھی برداشت کیا۔ آج کا مسلمان تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، کہاں گیا وہ اللہ، کہاں گیا وہ اللہ کا رسول، کہاں گئی وہ نسبت، کہاں گئی وہ محبت، کہاں گیا وہ عشق، کہاں گیا وہ لگاؤ، وہ سب ملیا میٹ کر دیتے ہیں تھوڑی سی تکلیف پر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ میرے نبی سے محبت، یہ میرے نبی سے نسبت، یہ میرے نبی سے لگاؤ اور عشق نہیں ہے۔ نبی سے جب نسبت اور تعلق جب ہوتا ہے
تو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا جو بھی مجھ سے محبت کرے گا، لگاؤ کرے گا، اس کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں اس تیزی سے آئیں گی جیسے اونچے پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے۔ تو پھر ایسی نسبت جوڑی اس غلام نے کہ اونچا کتنا مقام ہے کہ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ مدینہ کو چھوڑ دیا، ملک شام کے اندر رہنے لگے، مسکن بنا لیا۔ ایک دن حضور خواب میں آئے، اے بلال کیا یہ ظلم ہے، میرے شہر میں نہیں آتے تم؟ جب یہ خواب دیکھا ہے، صبح اٹھا، فوراً کجاوا کسا اور اونٹ پر سوار ہوئے، تھوڑا سا توشہ لیا اور بھاگتے 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 اور اونٹ کو دوڑاتے دوڑاتے اتنا لمبا سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار میں تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب سارے حضرات نے دیکھا تو بہت سارے لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ اذان دے دیں، لیکن کہا کہ نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی حیات میں اذان دیا کرتا تھا، لیکن اب میں اذان نہیں دیتا۔ تو حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اذان دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے دل کے ٹکڑے ہو، آپ کی بات میں کیسے ٹال سکتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر، مردوں کے اندر وہ زمانہ یاد آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ وہ سارے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ زمانہ یاد آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور بلال کی آواز، وہ سریلی، وہ اچھی آواز سب دیکھ کر کے سارے لوگ باہر آ جاتے ہیں کہ ہائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عشق اور یہ لگاؤ، یہ محبت تھی کہ صرف آواز سن کر کے سارے لوگ مدینے کی گلیوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک غلام ہے، اللہ نے کتنی عزت دی، کتنا اونچا مقام دیا، صرف کیوں؟ حضور سے محبت، حضور سے لگاؤ، حضور سے انسیت اور حضور سے سچی محبت۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جو بھی حضور سے سچا عشق، سچی محبت، سچا لگاؤ پیدا کرے گا، اللہ رب العزت ان کو بھی اسی طریقے سے چمکائے گا۔ بڑے بڑے صحابہ جو ایسے گنہگار لوگ تھے، ان ساروں نے جب نسبت جوڑی حضور سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کو جوڑا ہے، تو اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کے لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، حسنہ کا وعدہ ہے۔ ہمارے اوپر تھوڑی سی تکلیف، مصیبت، پریشانی آ جائے تو ہم صبر نہیں کرتے، حالانکہ عاشق رسول اور جس کو حضور سے نسبت ہے، حضور سے لگاؤ ہے، حضور سے محبت ہے، اس کو بے صبرہ اور آپ اللہ رب العزت سے نا امید یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، حالات آئیں، اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس پر اللہ سے اچھی امید لگانی چاہیے، اور اس پر اللہ سے دعا، اس مصیبت کو، اس پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی کہ مجھے اتنی زوروں سے بھوک نے ستایا، بہت زیادہ فقر و فاقے میں تھی، اور پھر اتنے میں ان کا جو پڑوسی تھا وہ ایک یہودی تھا، اس نے بکری کا سالن بنا کر رکھا تھا، وہ بنا رہی تھی، وہ یہودیہ عورت بکری کا سالن، بکری کا گوشت بنا رہی تھی، اس کی خوشبو اتنی عزیز اور محبوب ہوئی کہ بھوک کے اندر اور شدت بڑھ گئی۔ تو سوچا کہ سوال کرنا تو یہ اچھی بات نہیں، کسی سے سوال کروں، تو اس وقت میں ایک دوسرے سے آگ مانگی جاتی تھی، چونکہ آج کے وقت میں یہ سہولت کا وقت ہے، آگ مانگنے کا کوئی نہ تصور ہے نہ ہی کوئی ایسا انتظام ہے، آپ تو گھر کے اندر آگ ہے، جب چاہو آگ جلا لو۔ تو اس وقت آگ جس کے پاس ہوتی تھی وہ ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے تھے اپنے گھر کے اندر آگ جلانے کے لیے، تو آگ لینے کے بہانے اس یہودیہ عورت کے گھر گئی تاکہ وہ جب مجھے دیکھے تو شاید کچھ نہ کچھ دے دے، لیکن وہ لینے کے لیے گئی تو اس یہودیہ نے آگ دے کر کے واپس کر دیا، کچھ نہیں دیا۔
جب وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے قریب سے اس کی خوشبو کو محسوس کیا تو اور بھی زیادہ شدت بڑھ گئی بھوک کی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی صبر ہے۔ تو پھر دوبارہ ہو گئی، شاید دوبارہ آگ مانگنے کے لیے جاؤں، دوبارہ دے دیں وہ، دوبارہ بھی وہ آگ دے کر کے واپس کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی آگ لینے کے لیے گئی، شاید تیسری مرتبہ آگ لینے کے لیے جاؤں، اب تو شاید دے دے، لیکن تیسری مرتبہ بھی آگ لینے کے لیے گئی، وہ تیسری مرتبہ بھی واپس کر دیا۔ اور پھر جب تیسری مرتبہ واپس آتی ہیں تو بہت سوچنے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں۔ یہ ہے حضور سے نسبت اور حضور کی تعلیم۔ تو جس کو بھی نسبت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سچا لگاؤ ہو جائے گا، تو میرے نبی نے مصیبتوں کے وقت میں، حاجات کے وقت میں، ضرورت کے وقت میں جو تعلیم دی ہے وہ نسبت والا اس پر عمل کرے گا، پریشان نہیں ہوگا۔ دعا کیا، اور دعا کا وہ اثر ہوا کہ جب اس یہودیہ عورت کا شوہر گھر کے اندر آیا، یہودی آدمی، تو اس نے پوچھا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں ایک وہ پڑوسن، وہ عربی عورت آئی تھی۔ تو کہا کہ جب تک تم اس عورت کو اس کھانے میں سے کچھ نہیں دے دو گی، جب تک میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور لگاؤ، کہ ان حضرات نے لگاؤ اور تعلق اور حضور کی تعلیم کا کیسا خیال کیا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، واقعات بہت سارے ہیں، بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب نے بھی اگر نسبت کو جوڑ لیا تو جو جہالائے عرب کہلاتے تھے، جن کے اوپر کوئی حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، ایسے پتھر دل انسان تھے، ایسے سخت دل انسان تھے، نہ ان کے اندر انسانیت تھی، نہ انسانیت کے نام کی کوئی چیز تھی، ان کے اندر نہ رحم تھا، نہ رحم نام کی کوئی چیز تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے ہیں، جب حضور سے عشق ہوتا ہے، حضور سے نسبت ہوتی ہے، حضور سے لگاؤ ہوتا ہے، حضور سے تعلق ہوتا ہے، حضور سے انسیت ہوتی ہے، تو ایسے رحم دل بنتے ہیں، ایسے رحم دل بنتے ہیں، جس کی میں نے چند مثالیں اور چند نظیریں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم نے بھی اگر حضور سے نسبت کو جوڑ لیا، ہم اور آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم اور آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن حضور سے سچی محبت ہو گئی، سچا عشق ہو گیا اور سچی نسبت بھی ہو گئی، تو میرے بھائیوں، اللہ ہمیں بھی ایسا اونچا مقام عطا فرمائے گا اور ایسی بلندیوں پر لے جائے گا اور ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العزت تمہیں ہی سر بلند کرے گا، تمہارا ہی اونچا مقام ہوگا، تم ہی سر بلند رہو گے، بشرطے کہ پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، غلامان محمد بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دینا، یہ دین کے ساتھ سراسر دھوکہ ہے۔ میرے جملے کو یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر کے، یہ ہم سب کے لیے، یہ کسی فرقے کے لیے نہیں، میں اور آپ ہم سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت کا دم بھرتے ہیں، عشق کا دم بھرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دینا اور اس کو کنارے کر دینا، یہ دین کے ساتھ سراسر دھوکہ ہے اور بغاوت ہے۔ حضور سے محبت، اصل محبت یہی ہے، اور حضور سے لگاؤ، اصل لگاؤ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق کو جوڑا جائے۔ اسی لیے کہ وہ شاعر کہتا ہے تعص الرسول وانت تظہر حبه وهذا لعمری فی الفعال شنیع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، کہ تم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور حضور کی نافرمانی کرتے ہو، اگر واقعی میں لو كان حبك صادقا لاطعته، اگر واقعتاً تم سچے اور پکے عاشق رسول ہوتے اور سچے اور پکے عشق نبی اور حضور سے سچا عشق کرتے، لاطعته، تو حضور کی اطاعت کرتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ ایک محبوب دوسرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔
مجھے حضور سے عشق ہے، لگاؤ ہے۔ کیسا لگاؤ ہے کہ میں محبت کا دعویٰ بھی کروں، میں حضور سے محبت کے دم بھی بھروں، اور میرا طریقہ غیروں کا طریقہ ہو، میرا لباس غیروں کا لباس ہو، میرا بال غیروں کا بال ہو، میرے چہرے غیروں کے چہرے ہوں، اور میرا رہن سہن غیروں کے رہن سہن کی طرح ہو، اور میرا معاشرہ غیروں کے معاشرے کی طرح ہو، میرے گھر کے اندر اٹھنا بیٹھنا جاگنا پھرنا اٹھنا چلنا پھرنا یہ سب غیروں کے طرز پر ہو، اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی یہ بھی کر لو، یہ بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بھی کر لو، برتھ ڈے بھی منا لو کیونکہ یہ بھی اچھا لگتا ہے۔ جب یہ کہا جائے بھائی یہ خلاف سنت ہے، بھائی یہ خلاف سنت ہے، تو یہی عاشق رسول کہتا ہے بھائی اس میں حرج ہی کیا ہے، ایک کیک کاٹ لیا تو۔ یہ عاشق رسول کہتا ہے بھائی ایک کیک ہی کھا لیا تو کیا حرج ہے، کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں بہت حرج ہے۔ اس کی نسبت بدل گئی، اس کی نیت بدل گئی، اس کا تعلق بدل گیا۔ آپ دنیا بھر کے کیک کھا لو، پیٹ بھرنے کے لیے کھا لو، ناک کے اوپر کھا لو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کس نسبت سے کھایا ہے، کس تعلق سے کھایا ہے، اور کیا سوچ کر کے کھایا ہے، کس کی پیروی کی ہے، یہ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج انگریزوں کے لباس، طور طریقے، یہ کلچر آج کے نوجوانوں کو بھی پناہ اس کو محبت کرتے ہیں، اور اس کو ان کو عزیز ہے۔ اگر کوئی ہیرو ایسے چور کٹنگ کی طرح بال کٹوا کر کے آ جائے تو بس نوجوانوں میں کا بعض طبقہ اسی طریقے سے آج کا نوجوان طبقہ بال کٹواتا ہے۔ اگر آج کے وقت میں جو بال کٹنگ ہوتی ہے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بال سے منع فرمایا کہ کہیں چھوٹا کہیں بڑا، بال پورے برابر ہونے چاہیے۔ اگر سنت والے بال رکھنے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال یا کانوں تک تھے، یا کانوں کے تھوڑے سے اوپر تھے، یا کانوں سے تھوڑے سے نیچے تھے، پٹے بال رکھو۔ لیکن جن کی داڑھیاں نہیں نکلی ہیں وہ کہتے ہیں میں پٹا رکھا ہوں، ان کی نیتوں کے اندر کھوٹ ہے۔ تھوڑی سی سنت پر عمل کر دیا پھر داڑھی کہاں چلے گی؟ بھائی تمہاری داڑھی بھی تو سنت والی ہونی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفسانی خواہش بھری ہوئی ہے، یہ سنت پر عمل کر کے عمل نہیں ہو رہا، سنت پر عمل، سنت سوچ کر کے عمل نہیں ہو رہا۔ بلکہ اگر سنت کا جذبہ ہوتا تو پھر داڑھی اور چہرے بھی سنت والے ہوتے۔ یہ میرے نبی کی داڑھی ہے، یہ میرے نبی کا چہرہ ہے، میرے نبی کا چہرہ خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، داڑھی تھی، ایک مشت کی داڑھی تھی، میرے نبی نے کبھی داڑھی نہیں کٹوایا۔ اور ہم اور آپ عاشق رسول ہیں، اور ہم اور آپ ایسے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے نبی کا چہرہ اور پھر میرا چہرہ دونوں میں ذرا تھا کوئی توازن نہیں، کوئی برابری نہیں، کوئی ملاپ نہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ، کوئی لانا تانا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی جب داڑھی رکھتا ہے تو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے آپ ذرا دیکھیں۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی داڑھی رکھتا ہے تو اس کا اثر دنیا والے بھی اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا دار آدمی بھی داڑھی والے کا اکرام کرتا ہے، سنت والا لباس ہوتا ہے اور شریفانہ لباس ہوتا ہے تو وہ آدمی اکرام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر گالی گلوچ سے بھی بات کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے ارے ملا جی، ارے مولوی صاحب کیا اس چکر میں پڑ گئے، وہ بھی آدمی ادب و احترام کرتا ہے۔ جب دنیا کے اندر اللہ رب العزت ایک سنت پر عمل کرنے کا یہ دبدبہ ہے، یہ روب ہے، یہ اثر ہے، تو بتاؤ ساری سنتوں پر عمل کر لو تو کتنا روب اور کتنا دبدبہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر اپنی زندگی کو پابند بنائیں۔ آج کا نوجوان گانا سننا، یہ کہتا ہے کہ گانا نہیں سنتے تو میرا کام نہیں چلتا، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے راحت نہیں ملتی۔ جس آدمی کا بھی دل اور جس مسلمان کا بھی دل، جس نوجوان کا دل اس درجے پر مائل ہو جائے اور یہ کہنے لگے کہ جب تک میں گانا نہیں سنتا تو میرا کام نہیں چلتا، گانے سننے سے مجھے سکون ملتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس کو اپنے دل کا علاج کرانا سخت ترین ضرورت ہے، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا ہوگا۔
اور استغفار کی کثرت کرنی ہوگی۔ اگر وہ اسی دل کے ساتھ چلا گیا اور وہ اسی دل کے ساتھ مر گیا تو پتہ نہیں اس کا حشر کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کا حشر کیا ہوگا۔ آج کے بہت سارے نوجوان، یہ بات بہت خاص طور سے میں عرض کر رہا ہوں، بہت سارا نوجوان جو اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ میرا بھائی بھی اس کے اندر ملوث ہوگا۔ جب سے موبائل سے جوا چلنا شروع ہوا ہے، بہت سارے گھرانے ملوث اس کے اندر ہو چکے ہیں۔ موبائل سے جب سے جوا چل رہا ہے اور بازی اور سٹے بازی شروع ہوئی ہے، اچھے اچھے لڑکے اس کے اندر ملوث ہیں، اور بہت سارے لڑکے جب جیتتے ہیں تو پھر اس کے عوض میں جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، سوچے کہ یہ حرام لقمہ میرے پیٹ کے اندر جا رہا ہے، یہ حرام لقمہ میرے پیٹ کے اندر جا کتنے دن اس سے راحت، چین سکون راحت حاصل کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بدن کا حصہ حرام لقمے سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ تھوڑی دیر کی راحت، کتنے تو ایسے ہیں کہ اپنے بیویوں کے زیورات تک گروی رکھ دیا۔ میرے خود جو ہے نظروں کے سامنے ایسے واقعات ہیں، اچھے اچھے گھرانے کے لوگ اپنے بیویوں کے زیورات کو گروی رکھ دیا۔ کتنے تو ایسے ہیں کہ اپنے گھر تک کو گروی رکھ دیا، کنگال ہو گئے، لیکن صرف تھوڑی چیز کی لالچ میں یہ نہیں سوچا کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے بھی اپنے نبی سے نسبت ہے۔ وہ کیسی نسبت ہے کہ ہم نے اس نسبت کا بھی خیال نہ کیا، اس عشق اس محبت کا بھی خیال نہ کیا، اور میں جوا اور سٹے بازی اور حرام کے لقمے کھا کھا کر کے خوش ہوں اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہوں۔ لیکن کتنے دن یہ چلے گا؟ جتنے دن طاقت ہے، صلاحیت ہے، پھر اس کے بعد پھر وہی اندھیری رات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بھیانک آگ کو جو لگی ہوئی ہے، پیار محبت سے، شفقت سے نوجوانوں کو منع بھی کرنا ہے، اور کوئی نوجوان اس کے اندر ملوث ہے اس سے توبہ کرو، اس سے استغفار کرو کہ خدا پاک کی قسم موت کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، جاگتا پھرتا اور ہنستا کھیلتا آدمی لقمہ اجل ہو جا رہا ہے، موت کا نوالا بن جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ آج ہم سب نمازوں سے بہت دور ہیں، اور نمازوں سے اتنے دور ہیں، میرے نبی نے آخری وقت میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آدمی کی جو آخری نصیحت ہوتی ہے وہ سب سے بہترین اور سب سے نچوڑ اور سب سے عمدہ، بہت ہی اہم نصیحت ہوتی ہے، اور میرے نبی نے آخری نصیحت فرمائی، میرے امتیوں، میرے ماننے والوں، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کیسا لگاؤ ہے، یہ کیسی انسیت ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک فرما رہے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نصیحت فرما رہے ہیں، آج کا مسلمان 95 اور 98% طبقہ بے نمازی ہے، اور نماز چھوڑ کر بھی کہتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں، حضور سے لگاؤ ہے، حضور سے عشق ہے، حضور سے محبت ہے۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ جو مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ محبت اور عمل یہ دونوں ساتھ میں قابل قبول ہیں، محبت بغیر عمل کے قابل قبول نہیں، محبت بغیر عمل کے قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام نعوذ باللہ پاگل تھے، مجنون تھے، جنہوں نے اپنے جانوں کو قربان کر دیا اور جام شہادت کو پی گئے۔ کتنے اپنے قبریں، اپنے شہر کو چھوڑ کر کے در در کے ٹھوکریں کھا کر کے اللہ کے راستے اپنے قبروں کو بنوا دیا، صرف اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول سے سامنا کرنا ہے؟ ہمیں بھی کبھی ہم نے سوچا محبت میں کہ میرے نبی سے جب میرا سامنا ہوگا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میرا نبی چہرہ پھیر لے گا کہ نہیں ان کو میرے سامنے سے ہٹا لو، کہ میرا نبی مجھے دیکھ کر کے اپنا چہرے انور پھیر لیا تو بتاؤ پھر کون ہے جو مجھے بچا لے گا؟ جو شافع محشر ہے، جو شفاعت کرنے والا ہے، جو آخری آس ہے،
اور آخری امید ہے کہ اسی کی شفاعت پر اور اسی کی بخشش پر، اسی کی سفارش پر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن وہی ذات، وہی رحمت للعالمین ہی چہرے انور کو پھیر لے تو بتاؤ پھر ہمارے بیڑا غرق ہونے میں پھر کیا تأمل ہے اور کیا شک ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو سوچے حضور سے ہمیں محبت ہے، حضور سے لگاؤ ہے۔ حضور کا جب سامنا ہوگا ہم سے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت تو کرتا تھا لیکن آپ کی زندگی اور میری زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی، اور میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا معاملات، میرا معاشرت، میری تجارت، میرے شب و روز، یہ سب آپ کے خلاف تھے۔ میرے کلچر یہ سب انگریزوں کے طرز پر تھے، میں اسی سے محبت کرتا تھا۔ میرے بھائیوں بتاؤ میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو اللہ کے سامنے اور اللہ کے حبیب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر کے اور اللہ کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ میں تھوڑی سی بات اور عرض کروں گا، اس کے بعد میں بات ختم کروں گا۔ دیکھو اللہ رب العزت ہمیں پابند بن کر کے دنیا میں زندگی گزارنے کو کہتا ہے۔ اللہ مسلمان جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، مسلمان پابند ہے، اللہ کے حکم کا اور نبی کے طریقے کا یہ پابند ہے۔ اور ہم اور آپ بھی دنیا کے اندر چاہتے ہیں کسی نہ کسی کے ہم پابند بن کر کے زندگی گزارے، اور ہر آدمی کسی نہ کسی کا پابند ہے۔ کوئی آدمی گرہستے کا پابند ہے، کوئی بانی بن رہا ہے تو گرہستہ کا پابند ہے، کوئی آدمی پڑھا رہا ہے تو وہ اسکول مدرسے کا پابند ہے، کوئی سروس کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے۔ ہر آدمی پابند ہے اور ہر آدمی پابندی کرتا ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ بغیر پابندی کے دنیا کی حقیر سے حقیر چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کوئی جاب کرنے والا پابندی نہ کرے تو اس کو جاب سے نکال دیا جائے گا، کوئی سروس کرنے والا پابندی نہ کرے سروس سے نکال دیا جائے گا، مزدوری کرنے والا پابندی نہ کرے مزدوری سے نکال دیا جائے گا، کوئی بانی بننے والا پابندی نہ کرے، صحیح ڈھنگ سے کام نہ کرے تو اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی ڈیری لگانے والا، کوئی دکاندار پابندی سے دکان نہ کھولے تو اس کی دکان نہیں چلے گی۔ تو آپ ذرا سوچو اس پابندی کے بغیر دنیا کی حقیر چیز جو دنیا ہے، جو پیسہ ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ہم پابندی کرتے کیوں ہیں؟ پابندی اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں پیسہ مل جائے، ہم اس لیے پابندی کرتے ہیں۔ آدمی رات بھر کھڑا رہتا ہے مشین کے آگے، بتاؤ کون چاہتا ہے میں رات بھر کھڑا رہوں؟ ڈیری والا ڈیری لگا کر کے دن بھر دھوپ کے اندر اور برسات کے اندر، جاڑوں کے اندر وہ ٹھیلے لے کر کے دوڑتا ہے، رکشے والا رکشہ لے کر کے دوڑتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، کھینچتا ہے۔ یہ مشقت کیوں ہے؟ یہ مشقت کیوں برداشت کر رہا ہے؟ تاکہ مجھے پیسوں کے چند کوڑیاں حاصل ہو جائیں، پیسے مل جائیں، صرف اس لالچ میں، صرف اس لالچ میں۔ میرے بھائیوں کیا یہ عاشق رسول کبھی اس لالچ میں پابندی نہیں کر سکتا؟ مجھے اللہ مل جائے، اللہ کی معیت مل جائے، اور حضور کی ذات مل جائے، حضور کا دیدار مل جائے، اور کل قیامت کے دن بروز محشر حضور کی شفاعت مل جائے، اور بروز محشر اللہ رب العزت جنت الفردوس عطا فرما دے۔ جنت کی لالچ میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے رسول کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، کیا ہم اس لالچ میں پابندی نہیں کر سکتے؟ اور بغیر پابندی کے اللہ جنت نہیں دے گا، یہ سمجھ لیں۔ بغیر پابندی کے کبھی نماز پڑھی چھوڑ دیا، یہ پابندی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے تلاوت کیا چھوڑ دیا، کبھی فرما برداری کی چھوڑ دیا، کبھی حلال کمایا کبھی حرام کمایا، یہ پابندی نہیں ہے۔ بغیر پابندی کے اللہ جنت نہیں دے گا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ پابند والوں کو اللہ نے پابند لوگوں کے لیے جنت الفردوس بنا رکھی ہے، سب کے لیے نہیں۔ اگر ہم نے تھوڑی سی پابندی کر دی، بستر پر آرام فرما ہے، اذان ہو گئی، دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن لالچ جنت کی، اللہ کے
محبت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، اٹھ کر کے آدمی نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رضا کا پروانہ دے دے گا، اور اس پابندی پر اللہ جو دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں ایمانت داری سے، امانت داری سے، کبھی جھوٹ بولنے کا موقع آیا، شیطان نے دھوکہ ڈالا، ایک مرتبہ جھوٹ بول لو، کیا دقت ہے؟ نہیں، یہ پابندی نہیں ہے۔ مسلمان اور عاشق رسول پابندی کرتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، چاہے تجارت میں نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنی ہی خواہش ہو، چھوڑ دو اللہ کے لیے، جوا چھوڑ دیں گے اللہ کے لیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم پابندی کریں گے۔ یقین جانو اس تھوڑی سی پابندی ہم کر لیں، حرام سے بچ جائیں اور حلال کھائیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے روزوں کا اہتمام کریں، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا کریں، انشاءاللہ اللہ اس پابندی پر وہ عطا کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس پابندی پر حضور سے جو نسبت ہوگی، جو لگاؤ ہوگا، اس نسبت پر ہم جب بھی مریں اللہ سے اور اس کے رسول سے نسبت اور قائم رکھ کر کے، جوڑ کر کے مریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسبت کٹی ہوئی ہو، ہمارا تعلق کٹا ہوا ہو اور ہمارا جوڑ کوئی مل نہ رہا ہو اللہ اس کے رسول سے، میرے بھائیوں، تو پھر آخرت کا سفر بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کر کے مرو، یعنی اللہ اس کے رسول سے نسبت جوڑ کر کے مرو، اور ایسی نسبت، ایسا لگاؤ، ایسا تعلق، ایسی انسیت ہو کہ اللہ رب العزت دیکھ کر کے بھی خوش ہو رہا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی، یہ جلسے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور اپنے گناہوں پر توبہ کریں، استغفار کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اور اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو، تائب ہو جائیں، اور تھوڑی سی زندگی اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے پابند بن کر کے گزار لیں، انشاءاللہ پھر جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، یعنی ایک تو چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، اس لیے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، تو وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے، تو وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پھر جب ہم اللہ کی مان کر کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری اللہ خواہشات کو بھی پورا کرے گا اور ہماری ہر تمناؤں کو بھی انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔